ہندوستان میں ایک شخص تھا، وہ بہت زیادہ معاصی اور گناہوں کا مرتکب تھا. اللہ رب العالمین نے اس کو توبے کی توفیق عطا فرمائی. تو جب اس نے توبہ کی تو پہلی والی مجلس سے نہیں رہی نا، وہ سالن پکاتا تھا اور دہلی کے بازار میں بیچتا تھا. یہ جو گناہوں سے توبہ کر لے، اس میں اختلاف ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا خدا کے ہاں اونچا مقام پاتا ہے یا بالکل گناہ نہ کرنے والا. تو علماء فرماتے ہیں بالکل گناہ نہ کرنے والا، اور اولیاء فرماتے ہیں کہ گناہوں کے بعد توبہ کرنے والا. سمجھ گئے بات؟ اولیاء سب ایسے ہیں نا، بڑے بڑے جرائم کے بعد تائب ہوئے ہیں، اور علماء ورثۃ الانبیاء ہے، اور نبی ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوتا ہے. تو اس کے پاس ہندو آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کی وجہ سے آپ نے اتنے عیش و عشرت کی زندگی ترک کر دی، کوئی معجزہ تو دکھاؤ. تو اس نے کہا کیا معجزہ دیکھنا؟ کہا کیا بیچتے ہو؟ کہا چاول بیچ رہا ہوں. کہ چاول کی جگہ چاندی نکالو. تو اس نے کفگیر دیگ میں مارا، ٹاس ایسا ڈالا تو چاندی چاندی آ گئی. اور بولو. تو انہوں نے کہا سونا بھی دکھاؤ. دوسرا کفگیر دیگ میں مارا، ایسا مارا ٹاس تو سونے کے ٹکڑے سارے کے سارے نرا سونا اندر آیا. خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس قدر پاکی و طہارت جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس شخص کے گناہ نیکیاں بن چکے ہیں؟ کہتے گناہ کا ذکر نہیں سنتا، اور وہ گناہ اور معاصی اس کو یاد تک نہیں رہتے، اور اس کے تذکرے سے گھبراہٹ محسوس کرتا ہے. اب یہ عنوان بہت بڑا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس کسی نے توبہ کی اور عمل کیا نیک، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پس وہ توبہ کرے گا اللہ کے سامنے توبہ کر کے، یعنی دل سے توبہ. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جو گواہی نہیں دیتے جھوٹی. حدیث میں ہے جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے. اور جھوٹی گواہی دینا اس قدر بڑا گناہ ہے کہ جیسے کوئی یہ اعلان کرتا پھرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا. اور یہاں عدالتوں میں 2 آنے کے 4 گواہ اور 4 آنے کے 5 گواہ ملتے ہیں جھوٹ بولنے والے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب یہ گزرتے ہیں بیہودہ بات سے، مَرُّوا کِرَامًا، گزرتے ہیں شریفوں کی طرح. سبحان اللہ. آپ ایک جگہ پہ آئے، وہاں ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے، VCR چل رہا ہے، آپ فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے. مرو انہیں فرمائے کہ جلسوا مرو، بس گزر گیا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیتوں سے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نہیں گر پڑتے ہیں بہرے اور اندھے ہو کر. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں پروردگار دے ہم کو ہماری بیویاں، وذریاتنا، اور ہمارے بچے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا ہم کو پرہیزگاروں کا امام. بدعتیوں کا امام بننا یہ عذاب ہے.